علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں محمد ظفیر. آج ہم بات کریں گے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور ہمارے سماجی رویے. ناظرین، ثانیہ مری آپ کو یاد ہوگا، اس کو لے کر بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. اس کی غفلت کیا تھی، کس کی تھی، اس میں تو واضح طور پر ہے کہ حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، اور ظاہر ہے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے ان کی لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. لیکن وہاں ہوا کیا تھا؟ یہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے اور اس پہ بات ہو چکی ہے. مسئلہ کیا؟ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، نفسا نفسی، اور بہت حد تک ہم تھوڑا سا شو بزنس کی طرف جو ہمارا رجحان ہے، یہ ساری چیزیں مل کر معاشرے میں ایک عدم برداشت کو جنم لے رہی ہیں. اور وہ معاشرہ جو اتنا ڈیولپ ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، وہ چیزیں نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ مری والے ایشو کو بنیاد بنا کر مری کی مارکیٹیں تو اس وقت سنسان ہیں، اور ظاہر انہوں نے ہونا ہی تھا جو ماحول تھا وہاں کا. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اخلاقیات ہماری کہاں چلی گئی تھی. یعنی وہ ہوٹل انتظامیہ جو یا ان کا جو رویہ ہے، مری کے والے سے پہلے بھی وائیکاٹ مری آپ نے دیکھا کہ کیمپین چلی کچھ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. کسی علاقے کو ہم برا بھلا نہیں کہہ رہے، پورا معاشرہ مری سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں، مری میں جو ایشو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. لیکن ایک چیز جو پورے پاکستان میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مجبور لوگوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کب برف پڑی اور جو ہمارے ٹورسٹ تھے انہوں نے مری کا رخ کیا تو ہم نے چارجز جو ہے وہ اضافی لیے، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں رکنا پڑا ان کو، اور جانوں کا ضیاع ہوا. یہ تو ہے، اس میں سسٹم فیل ہوا، انتظامیہ فیل ہوئی، چونکہ مافیاز کے سامنے انتظامیہ بے بس نظر آئی. اس کے علاوہ مری ثانیہ کہاں کہاں نہیں ہوتا. عید آتی ہے اور ہماری چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہی کپڑے جو اگر نارملی اگر 1000 روپے کی ایک شرٹ ہے تو وہ 2000، 2500، 3000 تک چلی جاتی ہے. کھانے پینے کی چیزیں رمضانوں میں مہنگی ہو جاتی ہیں. یہاں پہ تو مری کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں نا. یہ پورے پاکستان سے یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے. اچھا، صرف یہ نہیں ہے، اس سے آگے بڑھیں. کوئی بھی 14 اگست آتا ہے تو آپ جو گرین شرٹس ہوتی ہیں، وائٹ شرٹس ہوتی ہیں، ان کو آپ مہنگا کر دیتے ہیں. آپ کوئی بھی محرم میں بلیک کپڑا جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ ہمارے رویے ہیں، اور ہم نہ تو توکل کر رہے ہیں اور نہ ہم بینگ اے نیشن ہم کوئی ہمارا ایک اسٹینڈرڈس ہیں. ان اسٹینڈرڈس کو، ان اخلاقیات کو ہم نے بھلا دیا. اور کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے، دوسروں کا خیال کرنے کے بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں سپیریئر نظر آؤں اور دوسرے کو کی گردن پھلانگ کے، اس کی گردن کو کاٹ کے میں آگے بڑھوں. تو یہ پورا ہماری اخلاقی گراوٹ کا یہ اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دودھ بیچنے والے سے لے کر ایک اوپر جو ہمارا ایک بڑا تاجر ہے، ایک بڑی فیکٹری ہے، ایک بڑی بزنس آرگنائزیشن ہے یا کوئی مینجمنٹ ہے، وہاں تک ہر جگہ آپ کو کرپشن نظر آئے گی. اخلاقی کرپشن کی بات کر رہا ہوں. مالی کرپشن کا حل ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم کرپٹ ہو گئے. ہم حادثات دیکھ کر رکتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. میں پورے مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، انڈیویجولی بہت ایسا مری میں لوگوں نے لوگوں کی سپورٹ بھی کی. کراچی میں آپ دیکھیں سنیچنگ ہوتی ہے، یہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہیں پہ ظاہر ہے وہ گولی مار کے بھی چلے جاتے ہیں. یہ بلوچستان کا بھی یہی حال ہے، کے پی کا بھی یہی حال ہے، پنجاب کا بھی یہی حال ہے، اسلام آباد میں بھی آپ نے دیکھا، مری میں بھی دیکھا آپ نے. تو یہ ہر جگہ ہے، اس کو آپ اسپیسیفک نہیں کر سکتے کسی علاقے کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، لیکن کچھ جگہوں پہ زیادہ ہو رہا ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اچھا، یہاں کی صورتحال نہیں ہے. ہم ملکی صورتحال پہ بھی اگر ہم بات کریں، یعنی آج کی واقعات کو ہم لنک کرتے ہیں تو ابھی حکومت ہے ہمارے پاس، اپوزیشن ہے، عدالتی نظام ہے، میڈیا ہے، تمام ادارے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی ہمیں جو نظر آ رہی ہے افراتفری، اور یہاں پہ بھی اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں. آج میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ وزیر اعظم نے ٹیکس بڑھا دیے، ان کی پرویز خٹک سے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. آج جو پرابلم آ رہی ہے وہ ایک ہی پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام حدود جو ہیں ہماری، وہ ہم نے اعلان دیں. اور آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی ہوتی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، عدالتی حکم نامہ آتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے.
اور عدالتیں مذاق اڑا رہی ہیں. ظاہر ہم کھل کے جب بات کرتے ہیں تو توہین عدالت لگ جاتا ہے، لیکن دیکھیں ایک طرف وہ فیصلہ سناتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے جیل میں لے کے جانا ہے، وکٹم ہے، اپنے فیصلہ بھی سنا دیا. دوسری طرف آپ اسی بندے کو رہا کر دیتے ہیں اور وہی بندہ جو ہے وہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. کراچی میں آپ دیکھ لیں اس وقت سنیچنگ عروج پہ ہے، لوگوں کو دن دہاڑے مارا جا رہا ہے. کہیں ہمیں حکومتی رٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کل کا واقعہ دیکھ لیں، اور وہ نیولی ویڈ کپل اور اس لڑکے کو اپنے گھر کے گیٹ پہ بالکل گولی مار کے چلے گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو ایک شاہ رخ جوتوئی کتنے عرصے سے وہ جیل میں ہے، اور جیل میں نہیں بیسیکلی وہ چونکہ اس کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں اور وہ انجوائے کر رہا ہے شاہانہ زندگی. یہ ہمارے عدالتی نظام، ہمارے سسٹم اور ہماری اخلاقیات کا ایک جنازہ نکلا ہوا ہے. اسی طرح اکانومی میں آپ دیکھ رہے ہیں، گندم، ادویات، کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. مافیاز جو ہیں وہ آپ کے سر پہ کھڑے ہیں اور آپ بے بس ہیں. اخلاقیات ہی کہاں چلی گئی؟ یعنی کسی بھی کمپنی کو، کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی فیکٹری کو یہ چیزیں ڈبل ٹرپل قیمت میں یا ذخیرہ اندوزی کا جو اسلام میں بھی کانسیپٹ ہے کہ منع کیا گیا ہے، اس چیز کو ہم ڈبل کرتے ہیں، ہم مہنگا کر کے بیچتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں. اور آج پرائم منسٹر نے بھی کہا میں بلیک میل نہیں ہوگا. یعنی یقین کریں گے ہر جگہ پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے ملکی مفادات کے اوپر ذاتی مفادات کیوں ہماری ترجیح ہے؟ ہم انڈیویجول کے بجائے اجتماعی سوچ پر کیوں نہیں جا رہے؟ تو جب تک ہم اجتماعی سوچ کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. عدالتی نظام ہے، بولنے کی آزادی ہو، سچ بولنے کی بات ہو، اس میں بھی ہم کہیں اپنی جو اوپینین ہے وہ ٹیل کر دیتے ہیں. ہم کچھ حقائق چھپاتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں شو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک پورے معاشرے سے ختم نہیں ہوں گی، پورا سچ نہیں بتایا جائے گا، بولا جائے گا، اور اخلاقی جرات نہیں ہوگی کہ ہم چیزیں، اور خاص طور پہ جب ہم کسی بھی واقعے کو دیکھتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، تو صحیح معنوں میں سچ کے ساتھ آگے نہ بڑھائیں. اسی طرح چاہے روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کچھ بھی ہو، وہاں پہ جب ہم ذاتیات کو ہٹا کر اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. ادروائز جو اس وقت کے حالات ہیں، یقین کریں کہ یہ جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اس میں ہر بندہ پریشان ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم چونکہ اپنا سوچ رہے ہیں. جب ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں گے تو معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا. ناظرین، کوشش کی کہ ہم اس سماجی رویے پہ بات کر سکیں، اور اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے. بہت زیادہ بولنا لکھنا پڑے گا، تب جا کے یہ معاشرہ بہتر ہوگا. اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی بھائی بات